إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج 22ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت وہی چل رہی ہے الاحزاب۔ 21ویں پارے کی آخری 2 آیات ہم نے جو پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیا اور اس کے جو نعمتیں ہیں ان کا سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا، حالانکہ اگر اس مال کو گنا جائے تو وہ بہت بڑا تھا، لیکن آپ سارے کا سارا خرچ کر دیتے، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ مسکینی کا معاملہ رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ ہوا تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ بول چال بند کر دی، اسے الا کہتے ہیں۔ 1 مہینہ تک اگر کوئی ناجائز مطالبہ بیوی کرے تو خامد اس کے ساتھ 1 مہینہ تک ناراضگی کر سکتا ہے، اس کے بعد دونوں رستوں میں ایک رستہ اختیار کرنا لازم ہے، یا تو اس کے ساتھ صلح کر لے یا اسے طلاق دے دے۔ ناجائز اپنی عورت کو سال ہا سال یا مہینوں معلق کرنا یہ گناہ عظیم ہے، یہ جرم ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگ بظاہر ان کی زندگی کے دوسرے معاملات بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن دل کے اندر سختی ایسی ہوتی ہے کہ سال ہا سال اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں سے کلام نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے بعد جب 29واں دن ہوا تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس جا کے صلح کی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 ہی کا ہے، اور واقعتاً وہ 29 ہی کا ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نبی کی بیویوں کو ایک وارننگ دی تھی کہ یا النساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اسے میں دگنا عذاب کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دگنا عذاب کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ نبی کریم اور آپ کے گھر والے ہمارے لیے رہبر ہیں، قدوہ ہیں، ہم انہیں دیکھ کے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نبی کریم کی نافرمانی کر لیتی تو پھر دوسروں کو بھی نبی کریم کی کیا پرواہ ہونی تھی کہ اگر گھر والے نہیں مانتے تو میں کیا مانوں؟ تو
تو اس لیے ایک تو ان کی اپنی غلطی کا گناہ اور ایک ان کو دیکھ کے جن لوگوں نے غلط کام کرنے تھے اس کا گناہ، یہ دونوں ان پہ لادے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بڑی ہی پاکیزہ خواتین تھی، ان میں ایک بھی ایسی خاتون نہیں تھی، اللہ ہماری ماؤں کی قبروں کو جنت کے نور سے بھر دے، ایک بھی ایسی نہیں تھی جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہو اور غلط فیصلہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت 22ویں پارے کی آیت نمبر 1 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کی ازواج کو کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، میں دگنا اجر دوں گا۔ اب نیکی کا بھی دگنا اجر کس طرح ملے گا؟ ایک تو وہ عمل جو انہوں نے خود کیا، اور ایک وہ عمل جو لوگوں نے انہیں دیکھ کے کیا، کہ کائنات کی جتنی خواتین ہیں اللہ کے نبی کی گھر والیاں ان سب کی رہبر ہیں، ان کا اچھا کردار آج 1443 گزر رہا ہے، ہر اچھی خاتون نے اپنا آئیڈیل سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ صفیہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ازواج مطہرات کو بنایا، اور اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں بھیجے ہماری ماؤں پر، جنہوں نے ہمارے لیے ایک اچھی مثال چھوڑی، اچھا کردار چھوڑا۔ وہ بدبخت انسان ہے، ایسے انسان کی زبان اللہ جہنم میں جلائیں گے جو ماؤں کے متعلق بری بات کہے، ایسے ذہنوں کو اللہ توڑے گا قبر کے عذابوں میں جو اپنی ماؤں کے متعلق غلط تصور بھی رکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی بریت بیان کی، کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تمہارے لیے بڑے عزت والا رزق بنایا ہے۔ اس رزق سے مراد ایک تو آخرت کا رزق، یعنی اللہ جو جنت میں دیں گے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اللہ نے ان کے اس فیصلے کے بعد دنیا کا بھی اچھا رزق عطا کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو پھر ہر ماہ نبی کریم کی ہر زوجہ کو سالانہ 240 کلو 240 من کھجوریں ملتی، اور 160 من انہیں جو یا گندم ملتی۔ یہ اتنا بڑا نعمت تھی، لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، آپ اپنے پاس جو کچھ ہوتا خرچ کر دیتے، اللہ ان ہماری ماؤں کو ہزاروں درود و کروڑوں رحمتیں بھیجے، یہ بھی اپنا سارا مال خرچ کر دیتی تھی، جو غریب آتا اسے دے دیتی، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک کھجور بھی ہوتی نا، اور اس کھجور کو کھانے کی خود طلب ہوتی، مانگنے والا آتا تو اسے دے دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کی ازواج کے جیسی عورت دنیا میں نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ نے گواہی دی۔ آج اگر کوئی بدبخت ہماری ماں عائشہ کے متعلق بات کرتا ہے، اگر کوئی بد نصیب اماں حفصہ کے متعلق بات کرتا ہے، تو وہ اپنی زبان اور پیٹ میں کیڑے جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے،
ہماری ماؤں کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ نے خود گواہی دے دی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. جس کی گواہی اللہ دے, فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں جانا ہے نا. تو جب اللہ نے خود کہہ دیا میں نے ان جیسی عورتیں بنائی ہی نہیں, یا دنیا میں ایسی عورتیں ہیں ہی نہیں, تو ہم جیسے جو بہت ادنا لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہم ایسے ہیں جیسے پاؤں کے نیچے آنے والا ذرہ ہے. تو ہم ان پہ اعتراض کریں تو ہم جیسا بد نصیب کون ہوگا. اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا. کہا تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کی ازواج کو, لیکن یہ دنیا کی ساری خواتین کے لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کیسے رکھ سکتی ہیں. وہ کیا طریقہ ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.